بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے اور آپ کا دن بھی یوں ہی ہنستے مسکراتے گزرے۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر زیر بحث رہتی ہیں اور ہم چائے کے ڈھابوں پر، اپنے گھروں میں، بیٹھک میں، مختلف کانفرنسوں میں، سیمینارز میں کچھ اس طرح کے موضوع ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ لفظوں کے اندر بڑی جان ہے اور بڑا ہیجان بھی ہے ان کے اندر، لیکن جب معنویت میں جاتے ہیں، ان کی میننگ کے اندر جاتے ہیں، تو پھر وہاں بہت سے سوالات ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، یہ اپنے مفہوم میں کیا ہے، یہ لفظ اپنے معنی میں کیا ہے۔ تو بہت سے ایشوز ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی اصطلاحات میں ایک اصطلاح ہمارے سامنے امت مسلمہ کی بھی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اپنے مہمانوں سے جاننا چاہیں گے کہ امت مسلمہ کیا ہے، اور امت مسلمہ یہ سیاسی وحدت ہے یا آپس میں کوئی روحانی رشتہ ہے۔ کیا ہم جو امت کا تصور ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو آپس میں ایک ہو جانا چاہیے، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، ایران، سعودی عرب، یمن، مصر، شام، عراق، یہ جتنے ملک ہیں جو اس وقت 52-53 اسلامی ممالک ہیں، ان سب کو آپس میں اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ مسلمان تو اور بھی کئی ممالک میں بستے ہیں، تو کیا ان کے درمیان کوئی ہمارا کوئی روحانی رشتہ، کوئی تعلق بنتا ہے؟ تو یہ سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح و شام ہمارے ہاں جب بھی کوئی پروگرام ہوتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے، تو عموماً اسی طرح کے جو موضوعات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست پینل موجود ہے۔ پاکستان کے بہت ہی جید اور نمائندہ شخصیات ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آج ہم نے انہیں زحمت دی کہ وہ آئیں اور اس مسئلے کو ہمارے سامنے کھولیں، ہمارے ناظرین کے سامنے اس مسئلے پر گفتگو کریں اور ان کے ذہنوں کے اندر جو سوالات ہیں ان کو اوپن کیا جائے۔ جناب علامہ عارف حسین واحدی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان اسلامی تحریک کے، اور یہ سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل کے بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب ڈاکٹر مولانا مفتی شکیل احمد صاحب مدرس ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامی معیشت میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ تدریس سے منسلک ہیں، اور بہت ہی اہم موضوعات پر ان کی تحریریں سوشل میڈیا پر بھی اور کتابوں کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ علامہ عارف حسین واحدی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ بہت سی چیزوں پر ہم بہت کنفیوز ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو امت کا تصور ہے، یہ کوئی سیاسی وحدت کے لیے ہے یا ہمارے درمیان کوئی ایک روحانی رشتہ ہے؟ یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انتہائی اہم اور خوبصورت موضوع پہ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے درمیان سب سے بڑا جو رشتہ ہے، سب سے بڑا جو تعلق ہے، وہ محبت، اخوت اور روح کا رشتہ ہے۔ اچھا، روحانی رشتہ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، جو قرآن مجید میں بھی امت کا تصور اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے افضل امت، صحیح، سب سے بہتر امت یہ ہے۔ تو ظاہر ہے ایک اور جگہ پہ اللہ کی ذات کا ارشاد ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ دیکھیں، عبادت اور روحانیت کا بڑا کلوز جوڑ ہے آپس میں۔ تو یہ امت جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک روحانیت ہے، ایک معنویت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور حضور کے ساتھ جو بھی منسلک ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے دور میں یا قیامت تک آنے والے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب دیکھیں، رحماء بینہم، آپس میں جو ان کے رحم و کرم ہے، آپس میں جو محبتیں ہیں، آپس میں جو اخوت ہے، آپس میں جو پیار ہے، وہ وہی روحانیت ہے، وہی معنویت ہے، وہی محبتیں ہیں جو حضور اکرم رحمت للعالمین نے ہمیں وہ تعلیم دی ہیں۔ صحیح۔ میں ویسے یہاں اگر اس طرح جیسے آپ نے سوال اٹھایا ہے، اس میں اگر یہ کہوں کہ نسبت جو بنتی ہے یہ کہ اتحاد امت یہ سیاسی چیز ہے یا روحانی چیز ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔
سیاست دین سے جو جدا سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت کمزور ہے، بہت اسلام کے ساتھ بھی زیادتی ہے آگے سے۔ البتہ یہ کہ مثبت سیاست، وہ سیاست جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہ سیاست جو اہل بیت اطہار نے کی، وہ سیاست جو صحابہ کرام نے کی، اور اولیاء اللہ نے، اور پوری تاریخ میں جو مثبت سیاست رہی، جو اسلام کو حاکم کرنے کے لیے، امت کو سربلند کرنے کے لیے سیاست رہی، وہ اگر سیاست ہو تو سیاست اور روحانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہ یہ اتحاد بین المسلمین سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں اور روحانی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں میں عرض کروں گا کہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ہم منطق میں پڑھتے ہیں کہ نسبتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک عام خاص من وجہ ہے، علماء تشریح فرما ہے، اس میں کبھی کبھی شاید یہ ہو کہ امت درمیان اتحاد صرف ہم روحانی تصور کریں، آگے روحانی اتحاد ہے، روح کا اتحاد ہے، آپس میں محبت ہیں، اخوت ہیں، یہ ایک طرف ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ صرف سیاسی ہو، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں دنیا کے ممالک کے درمیان، اسلام ممالک کے درمیان جو اتحاد ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی ہوتا ہے، روحانیت کا وہاں تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سیاست میں ظاہر یہ ہے کہ مفادات کے لیے ہر ملک ملکوں کے درمیان جو رشتے ہیں وہ روحانی نہیں ہوتے، وہ سیاسی ہوتے ہیں، خالص سیاسی ہوتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے خالص روحانی، جیسے ہم پاکستان میں آپس میں تمام مسالے کے بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں، علماء کرام بیٹھتے ہیں، یہ واقعاً ایک روحانی رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، اخوت کا۔ ملکوں کے درمیان یہ جو چلتا ہے اتحاد و وحدت کا سلسلہ، یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مفادات پہ مبنی ہوتا ہے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ان مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ تو 2 چیزیں الگ ہو گئی۔ ایک نقطہ وحدت ہے جس میں سیاست بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے افضل ہے۔ وہ اتحاد جو سیاسی حوالے سے بھی دیکھا جائے، روحانی حوالے سے بھی دیکھا جائے، اسلام کو یہ اتحاد چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کو امت کے درمیان یہ اتحاد چاہیے تاکہ جو اسلام کا سسٹم ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اللہ کی ذات جو امت سے یہ تقاضا کر دی کہ آپس میں متحد رہو اور آپس میں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف نہ ڈالو، آپس میں تنازعات نہ ڈالو، ورنہ تم بکھر جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ یہاں اللہ کی ذات صرف روحانی اتحاد نہیں کہہ رہی، یہاں دنیا میں حاکم ہونے کے لیے، دنیا میں حکومت اسلام اور سسٹم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں اختلاف نہ ڈالو، تنازع نہ ڈالو، آپس میں متحد ہو کر رہو، تاکہ دنیا کی سیاست پہ بھی غالب رہو اور دنیا کی روحانیت اور جو مسئلہ کی مذہبی اتحاد ہے اس میں بھی۔ اور یہ مسلم ہے، اللہ کا یہ جو قاعدہ ہے، دیکھیں لا تنازع نہیں کسی گئے، جیسے لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ نہیں کسی گئے ہیں، یہ حرمت پہ دلیل ہیں۔ تو یہاں لا تنازع یہ حرمت پہ دلیل ہے، حرام ہے تنازع کرنا، اللہ کی ذات کا حکم ہے، چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو رستہ ہے زندگی کا وہ صرف اسلام ہے۔ اور انبیاء کا مشن، ائمہ اہل بیت کا مشن اور صحابہ کرام کا مشن یہی تھا کہ اسلام کو حاکم کریں۔ اسلام ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن منشور حیات انسانی ہے، قرآن مکمل آئین زندگی بشر ہے۔ اب وہ آئے اس لیے ہیں کہ دنیا میں نظام عدل قائم کریں، نظام انصاف قائم کریں۔ جب ہم نے نظام عدل، اسلام کے نظام کو، اسلام کے سسٹم کو نظام عدل کے تصور پہ دیکھا تو میں سمجھتا ہوں وہاں سیاست اور دین ایک ہو جاتی ہے۔ سیاسی حوالے سے، روحانی حوالے سے اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ امت متحد ہو، آپس میں تنازعات نہ ہو، آپس میں اختلافات نہ ہو، تاکہ میرا اسلام سربلند ہو اور اللہ کی شریعت ہر جگہ حاکم ہو اور نظام عدل قائم ہو۔ اصل چیز یہی ہے کہ جو اسلامی نظام ہے وہ اصل میں عدل کا نظام، انصاف کا نظام، خیر کا نظام، اور خیر سے وابستہ اور خیر سے جڑی ہوئی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ساری حکمت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اکٹھی ہوں تاکہ معاشرے کو ان لوگوں سے بچایا جا سکے جو معاشرے میں شر پسندی کو فروغ دیتے ہیں، معاشرے میں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ مفتی صاحب اس بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ جو لفظ امت مسلمہ ہے، یعنی امت کیا ہے، اپنے وجود کے اندر کیا ہے، چاہتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا وہ واقعتاً ایک اہم ٹاپک ہے، اور اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ سیاسی اتحاد ہے یا روحانی؟ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے اندر آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ امت مسلمہ ہو، روحانی اتحاد بھی ہو اور سیاسی بھی ہو، یہ آپس میں بالکل کوئی مختلف یا متضاد لفظ نہیں ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے انگیسٹ نہیں ہے،
بلکہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اچھا، جب روحانی رشتہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رشتہ بھی اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک فروٹ ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ صحیح، یعنی بات یہ ہے کہ روحانی رشتہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رشتہ، یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ان میں باہم میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جہاں تک سیاسی اتحاد کا تعلق ہے، یہ سیاسی اتحاد تو ہم مشرکین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کی واضح مثال جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے۔ صحیح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی جو ہے سیاسی اتحاد کیا۔ صحیح، تو اگر کفار کے ساتھ سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ سیاسی اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ دونوں آپس میں مختلف یا الگ الگ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ سیاسی اتحاد ہے، سیاسی وحدت ہے یا روحانی وحدت ہے۔ صحیح، یہ آپس میں دونوں چیزیں الگ الگ نہیں۔ علامہ اقبال کا شعر جو ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ دوسری وضاحت میں یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے جو تدبیر تھی، حسن انتظام تھا، مملکت کا انتظام جو تھا، وہ تو خود انبیاء کیا کرتے تھے۔ صحیح، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت پاکستان بننے سے پہلے جب اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، صحیح، ان نے بھی آپس میں سیاسی اتحاد کیا استخلاص وطن کے لیے، اپنے اس ملک کو غیر ملک کی تسلط سے بچانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے۔ صحیح، آزاد کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا۔ تو بظاہر مسلمانوں کے اندر اتحاد جو ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی جو مثال دی ہے، فرمایا کہ المسلمون کرجل واحد، تمام مسلمان جو ہے وہ ایک فرد کی طرح ہے۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح، اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو پوری امت جو ہے وہ ایک جسد کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے۔ تو اس اگر اخوت اسلامی کہا جائے تو ظاہر ہے کہ اخوت اسلامی، تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو کابل میں۔ اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ تو یہ اخوت ہوتی ہے۔ تو پورے اصل میں جو اسلام کے اندر ہر فرد جو جڑا ہوا ہے وہ تو اسی اخوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی محبت کے رشتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن سیاست جو ہے یہ اس سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کافروں کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کا باقی آپس میں اتحاد جو ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو ہر فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر آدمی دوسرے فرد کے اس کے دکھ کے ساتھ، اس کے سکھ کے ساتھ، مختلف دائروں کے اندر آپ آپس میں وحدت جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے بہت اچھی مثال دی میثاق مدینہ کی بھی، اور قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر پاک و ہند سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے جو جدوجہد کی گئی تھی، اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، جتنی بھی قومیتیں تھیں وہ اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے یہ ساری۔ اسی طرح علامہ اقبال کا شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا، ملت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اچھا ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، آپ نے یہ آرگومنٹ سنے اور بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں حضرات نے بہت ہی زبردست انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جو نقطہ نظر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جو سیاسی وحدت ہے اس کے قیام کے لیے آپ غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ بھی اور افراد کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ روحانی رشتہ وہ صرف ہمارا مسلمانوں کے درمیان قائم ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی لکیر ہمارے سامنے آ گئی ہے، ایک نقشہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ کہاں کہاں پر سیاسی اتحاد قائم ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں پر روحانی اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی گمبھیر ہے۔ عملی طور پر تو ہم نے یہ مثالیں بھی دے دیں، یہ واقعات بھی ہم نے بیان کر دیے، لیکن بعض ایشوز پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اسی طرح کے اتحاد قائم ہوتے ہیں پولیٹیکل لیول پہ تو بڑے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ممبر و محراب سے پھر بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ یہ اتحاد کیوں قائم ہوئے۔ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ اتحاد قائم ہوئے، کچھ اتحاد اس سے پہلے بھی قائم ہو چکے ہیں ہماری تاریخ میں۔ میں اشارتاً ان کی طرف
تفصیل سے ذکر نہیں کرتا. تو مجھے بتائیں کہ اس سارے سنیریو میں جو صورتحال اور پکچر بنتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع فراہم کیا اس بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. میں پہلے ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہوں گا. جی جی. وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک لحاظ سے جیسے کہا گیا کہ روحانی رشتہ ہے، اور ایک لحاظ سے کہ بھی سیاسی رشتہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ روحانی کی جو ٹرم ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ پراپر نہ ہو، اپروپریٹ نہ ہو. صحیح. اس کے لیے ایمانی رشتہ اگر بات کریں کہ اچھا. ان دونوں مسلمانوں کے درمیان دراصل ایمان کا رشتہ ہے، کیونکہ دونوں سب کا ایمان مشترک ہے، مشترک چیزوں کے اوپر. روحانی جو ہے نا وہ سب کچھ اور چیز ہے. مطلب میرا آپ سے تعلق روحانی تو نہیں ہو سکتا، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایمانی رشتہ ہے ہم سب سارے مسلمانوں کے درمیان، اسی سے پھر اخوت پیدا ہوتی ہے. تو ہمارا دراصل ایمان اور اخوت کا رشتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. صحیح. انما المؤمنون اخوہ. انما المؤمنون اخوہ. اسی بنا پر وہ ہمارے جو ہیں وہ ایمانی بھائی بن جاتے ہیں سارے مسلمان. دوسرا ہمارا جو رشتہ ہے تمام انسانیت کے ساتھ بھی ہے، وہ ہمارا انسانی رشتہ ہے. صحیح. اس کی بنا پر بھی ہمارے ساتھ ان کے کچھ مشترکات ہیں، جس کی بنا پر ہم انسانیت کی قدر کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں. صحیح. تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے سیاسی وحدت کا نظریہ. تو مسلمانوں کے درمیان کوئی سیاسی وحدت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو حالات کا تقاضا ہو تو ہونی چاہیے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس بات کو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ دین کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی سیاسی وحدت بھی ہو؟ تو یہ مسئلہ دراصل اس طرح سے براہ راست دین سے نہیں پیدا ہو جاتا کہ مسلمانوں نے کوئی سیاسی اکائی قائم کرنی ہے عالمی سطح پر یا مقامی سطح پر. یہ دراصل حالات ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو کسی اکائی میں بند کر دیتے ہیں. جب وہ ایک اکائی بن جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آتا ہے کہ آپس میں پھر تنازع مت کرو، جھگڑو مت، دفاع کی ضرورت پیش آ جائے تو پیچھے مت ہٹو، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکامات ہیں. صحیح. تو وہ سیاسی وحدت حالات سے پیدا ہوتی ہے. دین کے جتنے بھی ہمارے ہاں دراصل یہ ایک تصور بھی پایا جاتا ہے کہ سیاسی وحدت کو گویا ہمارا کوئی دینی فریضہ بھی ہے نا، اس کو میں دراصل واضح کرنا چاہ رہا ہوں. دین کے فرائض کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ مال و دولت والے ہیں تو دین کا تقاضا آ جائے گا زکوٰۃ ادا کریں. صحیح. آپ جو ہیں وہ شوہر بن گئے ہیں تو شوہر کے یہ فرائض ادا کریں. آپ اگر جو ہیں وہ کسی ملک کے حکمران بن گئے ہیں تو پھر دین کا تقاضا آ جائے گا کہ آپ نماز قائم کریں. الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو آپ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، عمل بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. تو یوں نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ ایک غریب آدمی ہیں تو آپ مال و دولت حاصل کریں تاکہ آپ زکوٰۃ ادا کر سکیں. صحیح. اس طرح سے نہیں معاملہ بنتا. اسی لیے سیاسی وحدت کی جب ضرورت پیدا ہو جائے تو سیاسی وحدت پیدا کریں. لیکن اگر مسلمان مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، تو یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ سب مل کر ایک اپنا سیاسی بلاک بھی قائم کریں. لیکن اگر کوئی سیاسی بلاک قائم کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بے شک کرنا چاہیے اور کیجیے. لیکن میں اس سے بڑھ کر ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ سیاسی بات کر رہے ہیں، بہت سے سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے. صحیح. سیاسی بلاک مسلمانوں کو قائم کرنا، جیسے کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں، ایک اچھی چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بلاک مسلمان ہونے کی بنا پر اگر قائم کیا جاتا ہے تو اس سے ہم دنیا کے اندر ایک سیاسی رقابت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. صحیح. اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوگا سوائے دین کے. یعنی دین ہمارا ایک دعوت کا دین ہے. ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایمان قبول کریں، لیکن جب آپ رقابت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں تو آپ دعوت دینے کی پوزیشن آپ کی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ مخاطب آپ کو ایک سیاسی رقیب کی صورت میں دیکھتا ہے اور آپ کی دعوت کو سیاسی دعوت کی مضبوطی کے لیے دیکھتا ہے کہ اپنی پارٹی کی مضبوطی کے لیے یہ جو ہے وہ بندے بنا رہا ہے. تو اس لحاظ سے نقصان پھر دین ہی کا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ میری چند معروضات ہیں جو میں بہت ہی اہم نکات ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ جب آئیں گے تو علماء اکرام کی خدمت میں یہ سوال رکھیں گے اور وہ نکتے بھی جو ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب نے اٹھائے ہیں ایک وقفے کے بعد.
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کیا یہ کوئی سیاسی وحدت ہے یا روحانی رشتہ ہے، اور وقفے سے پہلے ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب گفتگو کر رہے تھے اور بہت ہی اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھائے کہ اگر آپ کوئی سیاسی وحدت قائم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کچھ نتیجے میں سوالات ہی پیدا ہوں گے کہ ایک رقابت کا تصور ہمارے ہاں پیدا ہو جائے گا، اور اس رقابت کے تصور میں آپ جب دین کی دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو دعوت لینے والا یہ سمجھے گا کہ یہ اپنے لیے ایک گروہ اکٹھا کرنا جا رہا ہے اپنی اس سیاسی بلاک کو اور سیاسی عصبیت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ علامہ عارف واحدی صاحب، یہ سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ذرا سا کلیئر کریں، یہ تو بڑی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ گئی اور پرابلم پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میں احترام کرتا ہوں جناب شہزاد ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ نے موفق فرمائے، اپنی رائے ہوتی ہے۔ صحیح۔ میں عرض کروں کہ ہم جو سیاست کرتے ہیں یا اتحاد کرتے ہیں امت کے مسلکوں کے مذاہب کے درمیان، ہم تو اسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس میں یہ جو انما المؤمنون اخوہ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے نا، اور اخوہ بن کے ہم نے کسی ایک خاص مدت میں نہیں رہنا، کسی ایک خاص منطقے میں نہیں رہنا، خاص علاقے میں نہیں رہنا، بلکہ ہم نے ساری زندگی امت بن کے رہنا ہے۔ امت کا تصور جو وہ ہے ہی وحدت کا تصور، وہ ہے ہی اتحاد کا تصور۔ اور سیاست کیا ہے، میں پہلے بھی عرض کیا، سیاست کیا ہے؟ تدبیر مدن کو سیاست کہتے ہیں۔ معاشرے کی تدبیر کرنا، معاشرے کو چلانا، معاشرے کو اچھے انداز میں۔ مجھے بتائیں، اسلام سے بڑا کوئی دنیا میں نظام ہے؟ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں ہمیں سیاسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی نظام کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سیاست کرنی نہیں ہے، ہم نے دنیا میں حکومت نہیں کرنی، حکومت کرنی ہے تو متحد ہو کر ہی کی جاتی ہے، اختلاف کے ساتھ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر نہیں کی جا سکتی۔ تدبیر مدن اگر ہم نے کرنا ہے اور یقیناً کرنا ہے، ارسال رسل ہوئے ہی اس لیے ہے، انزال کتب ہوئے ہی اس لیے ہے۔ اب قرآن مجید دیکھ لیں، پورا قرآن چھلک رہا ہے نظام حکومت سے۔ ان نے خود ایک آیت پڑھی، ام مکناہم، اگر ہم قائم کریں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اقام الصلاۃ، یہ جو اقام الصلاۃ ہے، یہ ہے کہ جس وقت حکومت قائم ہو جائے گی۔ اچھا، اسلام کا جو نظام ہے، ایک روحانیت ہے۔ دیکھیں، یہ جو نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنے، یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے۔ اور جو زکوٰۃ دینا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی مالیات ہیں، اسلامی ٹیکسز ہیں جو ایک نظام حکومت چلانے کے لیے اللہ نے یہ نظام دیا ہے۔ سیاست جو ہے، ہم تو سیاست، حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نحن ساسۃ العباد، ہم دنیا میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں۔ اور خلفائے راشدین کی حکومت دیکھیں، حضور اکرم نے مدینے میں جب تشریف لائے حکومت قائم کی نا، حکومت قائم کی تو امت کو متحد کیا، تو امت کو متحد کرنے کی مثال تاریخ میں جو ملتی ہے وہ عقد مواخات ہے۔ جس وقت تشریف لائے وہاں مہاجرین بھی آئے، انصار وہاں موجود تھے۔ جس وقت حضور نے دیکھا کہ ان میں تھوڑا اختلاف پڑ رہا ہے تو حضور نے عقد مواخات قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان، اہل بیت تھا۔ وہ سب کیا تھا؟ وہ ایک روحانی رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اور ایک سیاسی نظام قائم کرنے جا رہے تھے، اسے مضبوط کرنے کے لیے۔ اگر عقد مواخات نہ ہوتا، اگر یہ آپس میں جدا جدا ہوتے، ان کی آراء جدا جدا ہوتی، تو نظام حکومت مضبوط نہیں ہو سکتا تھا۔ میری اپنی یہ رائے ہے کہ جو قرآن آیا ہے، جو اسلام آیا ہے، جو پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زندگی کو دیکھ لیں، کتنا بڑی حکمت تھی کہ سب سے پہلے کفار سے منوانا ہے کہ میں امین بھی ہوں اور صادق بھی ہوں۔ یہ اس لیے کہ آگے ایک نظام قائم کرنا تھا، ایک سسٹم کو متعارف کرانا تھا۔ اور پھر میں ایک مثال، علماء کرام تشریف فرما ہیں، عرض کروں کہ ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ تجارت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے۔ اچھا، دیات ہیں، کتاب القضاء ہے، فیصلے کرنے ہیں، قصاص ہے، یہ سارا اگر یہ ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے پاکستان میں کچھ گروہ اٹھے اور انہوں نے خود تلواریں اٹھائیں اور کہا کہ جو قتل کرے گا ہم اس کی گردن خود کاٹیں گے، جو یہ کرے گا ہم یہ حد لگائیں گے، کتاب الحدود آ گیا؟ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ سب خود اٹھیں اور کریں، نہیں، یہ ایک نظام حکومت ایک ملک میں قائم کر کے اللہ نے وہ نظام ہمیں دیا ہے کہ پھر جو حکمرانوں کے تقاضے ہیں، جو حکومت کے تقاضے ہیں، وہ بھی قرآن مجید میں ہے، خلفائے راشدین کی زندگی میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو گورنر بصرہ کو خط لکھا نہج البلاغہ میں ہے، میں پیش کروں گا انشاءاللہ، اس میں سب نظام ہے کہ کس طرح نظام حکومت چلانا ہے، کس طرح مضبوط کرنا ہے، کس طرح اسلام کو حاکم کرنا ہے، وہ سارے سسٹم اس میں موجود ہے۔ تو پھر میں یہی عرض کروں گا کہ ایک ہے سیاست، آج اس کا معنی ہے تدبیر مدن، معاشرے کو چلانا ہے،
معاشرے کو اچھائی کی طرف لے جانا ہے. سیاست ہے ہی یہی, معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانا ہے, کامیابی کی طرف لے جانا ہے. معاشرے کا کوئی فرد غریب نہ ہو, ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں, ہر فرد کو عدل و انصاف ملے. آپ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر دور کسی دریا کے کنارے کوئی غریب اگر بھوک سے مر رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پہ عائد ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ سارا قرآن کا نظام ہے, یہ سسٹم ہے. اور روحانیت کیا ہے؟ روح کو پاک کرنا. روحانیت کیا ہے؟ روح کو پاک کرنا. رحماء بینہم, یہ جب روح پاک ہوں گے تو ہمارے درمیان محبتیں ہوں گی. ہماری روح جب آلودہ ہو جائے گی, میرے خیال میں اس میں فساد آ جائے گا, اس میں محبتیں نہیں رہیں گی, وہ ناکام ہوں گے ہم. یہ جو روح کو پاک کرنا ہے یہ بھی اس لیے ہے. اور پھر جو عفو درگزر ہے اسلام میں, جو غیبت نہ کرنا ہے, جو جھوٹ نہ بولنا ہے, تاکہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے کلوز رہیں, نزدیک رہیں. میری یہ رائے ہے کہ اسلام نے ایک مکمل ضابطہ دیا ہے, مکمل آئین دیا ہے. آج اگر دنیا میں کوئی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے, حضور اکرم نے اگر قائم کی, خلفائے راشدین نے اگر قائم کی, بعد کے ادوار میں اگر حکومتیں قائم ہوئیں, تو میرے خیال میں انہوں نے آج سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امت کو متحد کیا. اور جس دور میں حکومتیں نہیں رہیں, آپ یہ بھی توجہ, حکومتیں نہیں رہیں, اس دور میں بھی علماء اور جو دانشور تھے اسلامی, ان نے اتحاد امت کے لیے. آپ مصر میں دیکھیں, شہید حسن البنا کو دیکھیں, جمال الدین افغانی کو دیکھیں, امام خمینی کو دیکھیں. یہ لوگ جو ہیں, یا دوسرے پاکستان مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, یا تمام مسالے کے جید علماء مسلسل کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم متحد ہوں اور جو ناکارہ نظام, جو انگریز کا نظام ہمارے ملک پہ مسلط ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کریں. اسلام کا جو سنہری نظام اور سسٹم ہے, اس کو لے کر آگے بڑھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا پیغام یہی ہے. اچھا, یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے کی کہ اگر اسلامی حکومت اگر قائم ہو جاتی ہے تو کن خطوط پر قائم ہوگی, اور اگر جب حکومتیں نہیں ہوتیں تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے مدارس, ہماری خانقاہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو علماء اور صوفیاء لیڈ کرتے رہے. اور حکومتیں نہ ہونے کے باوجود بھی جو درس و تدریس تھی, جو احادیث تھیں یا ہماری حکایات تھیں, یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر قائم رہیں. لیکن عرفان شہزاد صاحب جس نقطے کی طرف متوجہ کر رہے تھے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ کئی حوالوں سے مختلف بھی ہے. کہ مثال کے طور پر ہم تو پاکستان میں بستے ہیں, اور یہاں پر اگر ہم ایک خاص تناظر میں دیکھیں, ہم کسی مذہب کے لیے, کسی عقیدے کے لیے کوئی خاص قسم کی پابندیاں یا جکڑ بندیاں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں وہ نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر یہ ساری پابندیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم ساری لگائیں گے یہاں پہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عقیدے پر, کسی فکر پر اپنے ملک میں پابندی لگائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے نظام کا حصہ ہے, لیکن وہاں پر اگر اسی طرح کی کوئی کوشش کی جائے تو پھر ہم اس پر اعتراض کریں, تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاست کو اس پیمانے میں جا کر جہاں پر ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. حالات کے تناظر میں جی ہاں, اس کو دیکھنا چاہیے. اسلام ایک جامع نظام ہے. جی ہاں. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی جو پرابلم ہے, کیونکہ دیکھیں نا, شاید ہماری جو فقہ ہے یا ہمارے جو علماء کرام ہیں, جب ہم گفتگو کرتے ہیں, ہماری جو بحثیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں, تو وہ یہ جو ریاستیں بنی ہیں جغرافیے کی بنیاد کے اوپر, یہ اس سے پہلے کی بحثیں. جدید حالات کے اندر بحثیں تھوڑی تبدیل ہو چکی ہیں, سیاست بھی تبدیل ہو چکی ہے. پہلے ہم کہتے تھے نا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا, آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کر دیا. اور جب ہم کہتے ہیں پاکستان نے انڈیا پر حملہ کر دیا تو انڈیا کی فوج میں مسلمان بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. انڈیا کی فوج میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ بھی مل کے پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان کی فوج کے اندر ہندو اور سکھ لڑ رہے ہوتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے صورتحال بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے. اس تناظر کے اندر مجھ سے آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ جو سیاسی وحدت ہے, پھر یہ کیسے, یہ سوال کہاں کھڑا ہوتا ہے, وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ سیاسی وحدت کا جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا, سیاسی وحدت ایک تو یہ ہے کہ ہم ملکی سطح پہ سیاسی وحدت ہے, صحیح, اور ایک ہے کہ ہماری سیاسی وحدت ہو انٹرنیشنل سطح پہ, بین الاقوامی, اس میں بین الاقوامی. تو وہ جو بنیادی طور پر دو میں نے باتیں کہی تھیں کہ اگر سیاسی وحدت ملکی سطح پہ ہے تو اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں, اگرچہ ہمارے باہم مسالک مختلف ہی کیوں نہ ہوں, چاہے ہماری آراء آپس میں مختلف کیوں نہ ہوں, چاہے ہمارے مذاہب آپس میں مختلف کیوں نہ ہوں, لیکن اس ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے, امن و آشتی کا پیدا کرنے کے لیے ہمیں آپس کے اندر بھی اتفاق اور اتحاد کرنا چاہیے. یہی وہ یعنی ہمارے آپس میں جو مختلف نکات ہیں,
جب مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں، ہمارے اختلافی جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ مشترکات تلاش کرنے چاہیے جس کی بنیاد پر ہم امن و آشتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اچھا دیکھیں، اسی یہ بھی کو- دو چیزیں جی مفتی صاحب، اقوام متحدہ اور اسلامی سربراہی کانفرنس، ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کی جو اقوام و ملل ہیں ان سب نے بھی اتحاد کیا، اور اقوام متحدہ کا ایک چارٹر ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں حقوق کا بیانیہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے، تو ہم نے یہ بھی اتحاد قائم کیا۔ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو یہاں پر بھی مختلف مذہبی سیاسی اتحاد قائم ہے، ملی یکجہتی کونسل ہمارے سامنے موجود ہے، متحدہ مجلس عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سارے اتحاد کہیں نہ کہیں دنیا میں قائم ہوتے رہے، مختلف ملکوں کی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ صوفیاء کا اور روحانی سلسلوں سے تعلق رکھنے والے سلاسل کا مجھے یاد ہے کہ 2011 میں لیبیا میں ہم تھے، تو وہاں پر بھی کوئی 104 جو روحانی سلسلے ان کا بھی ایک اتحاد قائم ہوا تھا۔ تو یہ سارے اتحاد قائم ہونے کے باوجود جو نتائج ہیں، جو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں یہ چیز قائم ہو، تو وہ کہیں بھی قائم نہیں ہو سکی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح پر بھی ہم کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکے، اسلامی سربراہی کانفرنس کے نتیجے میں بھی ہم روزانہ ملکوں کے درمیان تقسیم تو پیدا ہوئی ہے لیکن کوئی اتحاد قائم نہیں ہو سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ پرابلم آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ اگر یہ سیاسی وحدتیں ہیں، یہ نعروں کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، کیوں قائم نہیں ہو رہی پھر؟ اصل میں یہاں ایک عجیب بات ہے کہ نئی جو جماعت پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ ایک اتحاد کے لیے قائم ہوتی ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ نئی جماعت پیدا کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اتحاد قائم کریں، چار پہلے ہوتی ہیں اور پانچویں یہ کہتی ہے کہ ہم نئے اتحاد، تو ان پہلے میں آپ کوشش کرنے کے پیدا ہو، نہ یہ کہ آپ پانچویں جماعت پیدا کر کے اس کا منشور بنا کے اس کا دستور وہ ایک بنا بڑا کے، مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک دور میں پاکستان میں کمیٹیاں زیادہ بن گئیں پارلیمنٹ میں، تو کسی نے توجہ دلائی اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ یہ جو کمیٹیاں یہ بہت زیادہ ہو گئی، ان کو کم کریں۔ تو انہوں نے ایک اور کمیٹی بنا دی کہ جو جائزہ لے گا ان ساری کمیٹیوں کے بارے میں کہ کم کیسے کرنا ہے۔ پھر اسی کمیٹی کو پھر جو ہے وہ کوشش کیا جائے توڑا جاتا ہے، اس کے لیے پھر نئی کمیٹی بنتی ہے توڑنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہم کوئی غیر فطری کام تو نہیں کر رہے ان سارے اعمال کے نتیجے میں۔ تو ڈاکٹر عرفان صاحب کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب اتنی زبردست خواہشیں ہیں، مجھے بتائیں، اقوام متحدہ کا چارٹر جب میں پڑھتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسی تسکین ملتی ہے، کاش جو پوری دنیا کے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس دور میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ یہ انسانی حقوق کے باب میں آپ بھی اپنا انپٹ دیں، اور تمام دنیا کے علماء کرام بھی مختلف مذاہب کے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے اندر مسلمانوں کی، مسیحوں کی، یہودیوں کی، تمام مذاہب کی نمائندگی بھی موجود ہے، اور وہ ایسے نہیں بنا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے بیٹھ کے بنا دیا، بہت بڑی تھاٹ پروسیس ہوا تھا، بہت لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو یہ اتنا ظاہری طور پر بڑا فطری جذبہ ہے، پریکٹیکل میں بڑا غیر فطری نظر آتا ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ جی میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اتحاد کا لفظ ہے نا، یہ دراصل ایک نیگیٹو ورڈز ہے۔ یہ اتحاد نیگیٹو؟ جی یہ ایک نیگیٹو کنوٹیشن رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ شاید آپ اس کو آپ کے لیے حیران کن ہو، اتحاد ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے مقابل میں کوئی بیرونی قوت ہوتی ہے جو آپ کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ متحد ہوتے ہیں۔ جب تک وہ بیرونی خطرہ، وہ بیرونی عامل جب تک موجود ہے آپ متحد رہتے ہیں، جیسے ہی وہ بیرونی عامل، وہ بیرونی خطرہ ہٹ جاتا ہے تو اسی وقت آپ کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈرائیونگ فورس، وہ موٹیو، وہ عامل جس کی وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں رہا۔ اس لیے اتحاد کبھی بھی پائیدار نہیں ہوا کرتے۔ سیاسی اتحادات ہوں یا مذہبی اتحادات ہوں یا مسلکی اتحادات ہوں، یہ کبھی بھی پائیدار ہو ہی نہیں سکتے، اسی لیے ہر وقت ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو قرآن میں حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی تو فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں متحد ہو کے رہو۔ یہ تو تنازع سے بچنے کی بات ہو رہی ہے نا، میں اگلی بات وہی کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا تنازع سے بچنا اور اتفاقات اور جو مشترکات ہیں اس کے اوپر آپس میں اتفاق کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اتحاد نہیں، اتفاق کی ضرورت ہے ہمیں۔ اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مشترکات کے اوپر اتفاق کر لیں کہ بھئی ان چیزوں پر ہم متفق ہیں، ان چیزوں پر ہم نہیں لڑا کریں گے، اور یہ اس قسم کی جو ان چیزوں پر ہم تنازع نہیں کریں گے،
ان چیزوں پر ہمارے درمیان خلفشار پیدا ہوتا ہے ہم اس سے بچیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اتفاق کی جو ٹرم ہے وہ ہی زیادہ چل سکتی ہے, اتحاد نہیں چلا کرتا. تو ہمیں اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اسی بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اختلافات کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں دوسرے کو بدلنا تو ہے نہیں, نہ کوئی بدلتا ہے نہ ہم بدلتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف کو ہم ٹالریٹ کر سکیں. آپ فلاں مسلک کے ہیں, آپ فلاں سیاسی پارٹی کے ہیں, ٹھیک ہے آپ ہیں, تو ہمیں اتحاد نہیں اختلاف کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا ایک نقطہ اور میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. دراصل ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم پہلے اختلاف اور خلفشار اور تنازع کی ساری بنیادیں رکھ دیتے ہیں, پودے اگاتے ہیں, اس کے بعد ان کو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے ٹھیک کریں, کس طرح سے اتحاد پیدا کریں. مثال کے طور پر فرقہ واریت کو ہم نے آفیشلی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. صحیح. ہم نے مدارس بنائے مسلکی بنیادوں پر, اور وہاں پر بچوں کو فرقہ واریت کی تعلیم مل جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ دوسرے مسلک والے گمراہ ہیں, غلط ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ یہ بھی انہیں بتاتے ہیں کہ لڑنا نہیں ہے, لیکن ساتھ ان کے آپ دماغوں کو مسموم ضرور کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ حق پر ہیں, باقی جو ہیں وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ دین کا نقصان بھی کر رہے ہیں. جب آپ یہ نرسریاں پیدا کر دیتے ہیں, پھر وہ جب پروڈکٹ آپ کی مارکیٹ میں آ جاتی ہے, پھر جو فرقہ واریت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ مختلف قسم کی اور تنظیمیں بناتے ہیں, اتحاد کی تنظیمیں, کہ اب اس جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اب ہم اس کا اتفاق کرنا شروع کریں. یعنی ادھر سے آپ سپلائی دے رہے ہیں اختلاف کی, اور ادھر سے آپ پھر بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی یہ تضاد ہے ہمارے رویوں کا جو مسلسل چل رہا ہے. اس کو حل کرنے کی تجویز میں صرف یہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا اور اسکول کالجز ہوتے ہیں, وہاں مسلک کی بنیاد پہ داخلہ نہیں دیا جاتا. اسی طریقے سے ہمارے مدارس کو بھی فرقہ واریت کی بجائے اوپن ایڈمیشن پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی مدرسے میں, کسی بھی جامعہ میں, دینی جامعہ میں کسی بھی مسلک کا بچہ داخلہ لے سکے, اور کسی بھی مسلک اور کا استاد آ کے پڑھا سکے. لیکن یہاں ایک کام تو ہوتا ہے, وہ یہ کہ کسی بھی مسلک کا بچہ مدرسے میں داخلہ لے سکتا ہے لیکن استاد نہیں آ سکتا. جی, تو یعنی وہ آپ کہتے ہیں کہ چلے وہ تو آ سکتا ہے لیکن ہم وہ نہیں استاد ہم نہیں چاہتے. مفتی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایک بڑے مدرسے میں یہاں پر استاد ہیں, تو یہ اصل میں ایک بڑا سیریس سوال تو ہے نا یہ والا, کیسے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے اشارے میں بتایا کہ اتحاد تنظیمات مدارس بنی ہیں, اور وہ اپنے مقاصد کے لیے تھی. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مدرسے کے اندر کوئی بہتری لائی جائے, وہ تو سمجھیں کہ مدرسہ آلریڈی بہتر ہے, لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مدرسے پر جو سوالات ہو رہے ہیں یا حکومت کوئی ایکشن لے رہی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, وہ جو اتحاد عارضی طور پر قائم ہو رہا ہے. تو کیا یہ چیزیں کوئی بہتر کرنے کی خود اہل مدارس کے ہاں کوئی کوشش پائی جاتی ہے؟ جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے یا مدارس اس طرح بنے ہوئے ہیں تو اس طرح یہ چیز ہوتی ہے, میرے خیال ہے یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اختلاف ہونا یہ ایک طبعی امر ہے, یہ ہوگا فطری امر ہے. جہاں عقلاء ہوں گے وہاں رائے کا اختلاف ہوگا, اس لیے کہ ہر انسان کی دلیل, ہر انسان کی منطق, ہر انسان کی سوچ وہ الگ ہوتی ہے. صحیح. اگر ہم یہ کہیں کہ اختلاف ہو ہی نہ سرے سے, یہ نہیں ہوگا. یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ہر ملک کے اندر مطلب یہ ایک سوال, یہ آپ کی بات بہت ہی اہم ہے کہ اختلاف تو ہوگا, عقلاء بیٹھیں گے تو اختلاف ہوگا, اور زندہ لوگ جب بھی بات کریں گے اختلاف ہوگا. ہم چار بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سب کے نقطہ نظر میں اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف کے باوجود ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, جی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. اسی کو اتحاد کہتے اسی میں یہی عرض کر رہا لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے. جی اس کو ڈاکٹر صاحب اتفاق سے بڑی اچھی گفتگو تھی. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں؟ جی. صحابہ کرام کے دور میں کیا اس اختلاف کی بنیاد پر مساجد الگ ہوگی, مدرسے الگ ہو گئے؟ بہت خوبصورت. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلاف ہوگا. صحیح. جیسے آپ دیکھیں کہ ائمہ اربعہ نے اجتہاد کیا, پھر اس کے بعد بلکہ اب تو 8 فقہیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں اور ملک رائج بھی ہیں.
اب سعودیہ میں آپ جا دیکھیں کہ وہ ساری فقہوں والے ایک جگہ بیٹھ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھانے والے امام حنبل رحمۃ اللہ کا جو ہے وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے کہ تمام اہل تشیع اہل سنت ٹھیک ہے وہ سارے ایک جگہ جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن آپس میں اختلاف کوئی نہیں ہوتا. اختلاف کے باوجود اختلاف کوئی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک چیز ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر لیں تو اختلاف کے باوجود بھی اتحاد ہوگا, وہ ہے ادب الخلاف. کہ اختلاف کیسے کرنا ہے, آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ آپس میں اختلاف جو ہے, اختلاف ہوگا لیکن کرنا کیسے. لیکن اصل جو سوال جو بنیادی ہے نا وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ امام احمد بن حنبل نماز پڑھا رہے ہیں, باقی سارے ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اور یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. اب بھی ہو رہا ہے حرم شریف میں مسجد نبوی میں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قرآن صبح جس میں میں نے تلاوت کی, دوپہر کو کوئی دیوبندی, شام کو کوئی اہل حدیث اسی قرآن کو اٹھا کے وہیں پر بیٹھ کر اسی جگہ پڑھ رہا ہے. تو وہ تو نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ علامہ صاحب پورے پاکستان میں اس موضوع پر بات بھی کرتے ہیں, تو کوئی سنجیدہ چیز کوئی ایسی آپ کو نظر آتی ہے کہ ہم اس چیز سے نکل سکیں اور کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو سکے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس میں بعض بڑے قیمتی پوائنٹس تھے. صحیح. علامہ صاحب نے جو بات کی بہت اچھی. میں یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر امت کی بدنصیبی کہیں, بدقسمتی کہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب اپنے لیے اسوہ حسنہ, اسوہ کامل سمجھتے ہیں. اچھا, اہل بیت اطہار صحابہ کرام کا جو احترام ہے وہ ہم سب کے نزدیک مسلم ہے. ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور آج ہماری زندگیوں کو دیکھیں, 100% مختلف ہیں ہمارا معاشرہ اور وہ معاشرہ. میں حضور کے دور کی مثال دوں گا. میں 12 ربیع الاول کو ایوان صدر میں نے خطاب کیا اور میرا موضوع یہی تھا. میں نے کہا جناب کہ ہم جو کہتے ہیں ریاست مدینہ قائم کرنی ہے, ہم جو کہتے ہیں ہم حضور اکرم کے عاشق ہیں, اور معہو کی تفسیر میں ہم کہتے ہیں ہم بھی وہی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا وہ صادق آتا ہے؟ حضور کے دور میں ایک مرکز تھا جس کو مسجد نبوی کہتے تھے. وہی مدرسہ بھی تھا, وہی امام باڑہ بھی تھا, وہی خانقاہ بھی تھی, وہی عدالت بھی تھی, وہی وفاقی کابینہ کے اجلاس بھی وہاں ہوتے تھے, سارے جنگوں کی حکمت وہیں بنتی تھی, نمازیں وہاں ہوتی تھیں, باتیں وہاں تھیں, فوج کو تیار وہاں کیا جاتا, سب کچھ وہاں تھا. تو کیا امت متحد تھی؟ اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی بہت اچھی بات ہے کہ انسان کی طبیعت میں فطری طور پر انسان میں اختلافات ہیں. جہاں صاحبان عقل بیٹھیں گے, صاحبان شعور بیٹھیں گے, ان کی آراء میں اختلاف ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے بنایا اس طرح. اچھا, بعد میں دیکھیں خلفائے راشدین کے دور میں انصاف سے پوچھوں گا پوری امت سے کہ اس وقت کیا کوئی الگ الگ مسجدیں تھیں؟ آگے حضرت ابوبکر صدیق الگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ الگ مسجد میں, کہیں نظر نہیں آتا. سب اکٹھے پڑھتے تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ بدبختی اس وقت شروع ہوئی جب ہم نے فقہی بنیاد پر الگ الگ مسلک بنا لیے, پھر عقیدے کے حوالے سے مسلک الگ الگ بن گئے, پھر ہر مسلک نے مدارس بھی الگ بنا لیے, مسجدیں بھی الگ بنا لی, اور دوسرے مراکز بھی الگ الگ ہو گئے. اور پھر نوبت بہیجا رسید کہ جناب ایک مسجد ایک مسلک کی ہے, دوسرے مسلک والوں کو اس میں اجازت نہیں ہے. میں تو اب بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے فلاں مسلک کے علاوہ کوئی اور نماز یہاں نہیں پڑھ سکتا. لیکن میں باوجود اس کے یہ گزارش کروں, یہ تو بدقسمتی ہوئی, ہو گیا, غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, اور یہ امت کے لیے جس نے بھی کیا یہ بہت بڑا نقصان کیا ہے, خدا کو وہ خود جواب دے. لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں آج آگے, کم از کم مساجد کو کھلا چھوڑیں. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا مدارس کو کھلا چھوڑیں, ہر مسلک کے طلبہ آئیں نہ پڑھیں جی, دین ہی سیکھنا ہے نا. اچھا, یا یہ ہے کہ آپ داخلہ نہیں دیتے مدارس میں دوسرے مسلک کے طلبوں کو, کیوں؟ شاید آپ کوئی مخصوص مائنڈ ان کے بنا رہے ہیں, کنویں کی مینڈک انہیں بنا رہے ہیں جناب, کنویں کے اندر وہ بیٹھیں. آپ یہ نہ کریں, تمام مسالک کے طلبہ کو کہیں آئیں بسم اللہ, دین پڑھا رہے ہیں ہم, آپ کے نزدیک دین کی جو تعبیر ہے ٹھیک, آپ انہیں پڑھائیں, انہیں سمجھائیں, انہیں بتائیں, اور انہیں اپنے مدرسے مسجدوں میں جو نمازیں ہوتی ہیں, سب سے بڑا کام یہ ہوگا اس دن ملی یکجہتی کونسل بنی. میں سمجھتا ہوں کچھ بہتر کام ہوا ہے, مثبت کام, کہ کم از کم بزرگ علماء, جید علماء نے نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھی ہیں, کھڑے ہو کے امت کو دکھایا کہ ہم متحد ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے, لیکن ان اختلافات کے باوجود وہ قاضی حسین احمد صاحب کا ایک جملہ تھا کہ قدر مشترک اور درد مشترک پہ ہنجمہ ہیں جناب. میرے خیال میں وہ ایک اچھا اقدام تھا. ہم یہ کریں کہ آئیں جمعے اکٹھے پڑھیں, آئیں نمازیں اکٹھی پڑھیں. نماز اچھا مکے میں ہو سکتا ہے کہ نماز اکٹھی پڑھی جائے, ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے,
تمام مفتیان کا فتویٰ ہے کہ وہاں ایک ہی امام کے پیچھے تمام مسلک، تمام نظریات کے لوگ، تمام عقیدوں کے لوگ، تمام مکاتب فکر وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہاں اکٹھی پڑھتے ہیں ہم تو یہاں ہمیں کیا مصیبت ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ نمازیں جو ہیں، یہ جمعے جو ہیں، یہ عیدین جو ہیں، یہ حج، یہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں اس طرح تو امت سرفراز ہوگی اور سر بلند ہوگی، اور اگر یہ اکٹھے نہ کر سکیں ہم نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی خدمت نہیں کی۔ بہت ہی زبردست گفتگو کی آپ نے علامہ عارف حسین واحدی صاحب، جناب مفتی شکیل صاحب۔ کہ بات پہ مختصر سی ایک گزارش کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے، آپ گزارش کر لیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں بھی پڑھتے پھر بھی اتفاق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ہر دوسرے بندے کی رائے کا احترام کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب سکھ ہمارے پیچھے نمازیں تو نہیں پڑھیں گے، ہندو ہمارے پیچھے نمازیں تو نہیں پڑھیں گے، عیسائی تو نہیں پڑھیں گے، لیکن کیا ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا؟ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے فقہی دائرے میں رہتے ہوئے، ہر انسان اپنے مسئلے کے ساتھ بھی رہتے ہوئے، لیکن دوسرے کی رائے کا احترام کرے، دوسرے کی رائے کا احترام کرے۔ اور وہ جو اصل بات ہے کہ آپس میں جو اختلاف ہیں وہ ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف کیسے کیا جائے، برداشت کیسے کیا جائے۔ اور میرا برداشت کرنا کوئی زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ایسی ہے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا لیکن مشکل سے آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ اصل چیزیں میں آپ کو قبول کروں کہ جس طرح مجھے سانس سے لینے کا حق حاصل ہے اس طرح آپ کو بھی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب، ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی اور یہ کوئی آخری گفتگو نہیں ہے، نہ ہی کوئی حتمی گفتگو ہے، یہ ڈیبیٹ کا آغاز ہے، گفتگو کا آغاز ہے، اور اس میں اختلاف بھی ہوں گے، اس میں بعض باتیں ہمیں پسند بھی نہیں آئیں گی، بعض باتیں ہمیں بہت زیادہ پسند آئیں گی، بعض باتیں عقل کے دروازوں پر دستک دیں گی، بعض باتیں دل کے دروازوں پر دستک دیں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس گفتگو کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور جب ہم ان گفتگوؤں اس طرح کی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر وہ چیزیں بھی آئیں گی کہ ہم مخالفت کے بعد برداشت پائیں گے، اور برداشت کے بعد ایک دوسرے کو قبول کرنے پر آ جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔